یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے معاملات وہاں سیٹل کر گئے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال کیا ہے؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ ملتان کی جہاں تک بات ہے تو جی دیکھیے، ملتان میں 3 سیٹیں ہیں، 2 نیشنل اسمبلی کی ہیں، NA 148 NA 151 جو میری ہے اور PP 218۔ ان تینوں سیٹوں پر آپ دیکھیے کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہے وہ بہت بھاری تعداد میں ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ میرے حلقے میں 16,500 ریجیکٹڈ ووٹ ہے، تیمور ملک صاحب کے حلقے میں میرے حال میں 12,000 ریجیکٹڈ ووٹ ہے، اور PP 218 ظہور بھٹا صاحب کے حلقے میں جو کہ ایک MPA کا حلقہ ہے، وہاں پہ 13,000 ریجیکٹڈ ووٹ ہیں۔ تو ہم اسی کو بنیادی وہاں پہ آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مارجن وکٹری کا بہت کم ہے اور ریجیکٹڈ ووٹ بہت زیادہ ہیں، خوفناک حد تک تعداد ہے، تو یہ پروو کیسے ہوگا؟ یہ میں سن رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں، پڑی ہوئی ہیں، موریں لگی ہوئی ہیں، ثبوت سامنے ہیں۔ تو جی دیکھیے، ہمارے پاس بھی ثبوت ہیں، نہ صرف کہ میرے پاس مکمل فارم 45 موجود ہیں، مگر میں تو ان فارم 45 کو کراس چیک بھی کر چکی ہوں۔ ROs کے جو ڈیزگنیٹڈ تھے پر پولنگ اسٹیشن، ان کے نام، شناختی کارڈ اور سگنیچرز تھے، تو میرے جو فارم 45 ہیں ان پہ کوئی اوتھینٹسٹی کا سوال بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اب آپ دیکھیے، فیفن کی اپنی رپورٹ ہے اس الیکشن کے حوالے سے، اور اس پہ فیفن نے خود بھی کہا ہے کہ سیکشن 8B کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریویو کرنی چاہیے RO کی ڈیسیجن، جہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں وہ مارجن آف وکٹری سے بھی زیادہ ہیں۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ECP کو جہاں پر متنازع ہے حلقے، وہاں پر ریکاؤنٹ آرڈر کرنا چاہیے ہے ٹو گین گریٹر ٹرسٹ، کیونکہ اس وقت فیفن بھی سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے اس بات پر کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ پولنگ ڈے پہ ضرور موجود تھی، مگر ٹرانسپیرنسی کو قربان کیا گیا RO صاحب کے دفتروں میں، اور یہ فیفن کی رپورٹ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ فیفن کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور بہت ہی پریشان کن چیز ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 47 تو اپلوڈ کر دیے، مگر آج دن تک وہ فارم 45 انہوں نے اپلوڈ نہیں کیے اپنی ویب سائٹ پر۔ اور چوتھا نقطہ، یہ فیفن بھی کہہ رہی ہے، UN مانیٹرز بھی کہہ رہے ہیں، جتنے انٹرنیشنل آبزرورز پریزنٹ تھے، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا موجود ہونا جب ووٹ کنسالیڈیٹ ہو رہا تھا بہت اہم تھا، اور یہ بھی ایک نقطہ ہے انہی رولز کے تحت کہ وہاں پر کینڈیڈیٹ کا ہونا یا کینڈیڈیٹ کے ایجنٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور اس کے بعد ایک متنازع رزلٹ آیا ہے جو فارم 45 اور 47 کے بیچ میں بہت بڑا تضاد بھی اسی وجہ سے ہے۔ تو شفافیت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیول پلینگ فیلڈ پہ تو پہلے ہی سوالیہ نشان تھا۔ تو اس وقت ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام رہی ہے ایک منصفانہ اور ایک شفاف الیکشن کروانے میں، تو بہتر تو یہی ہوگا، اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے اب وہ جو ہماری اپیلز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں ان کو سپیڈی طریقے سے ٹیک اپ کریں اور ان میں انصاف کریں، اور اگر یہ انصاف ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو اقلیتی حکومت بننے جا رہی ہے ایک مفلوج پارلیمان میں، وہ نہیں بن پائے گی، کیونکہ اکثریت سیٹوں کی نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، مگر انصاف ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس مکمل نمبر ہے حکومت بنانے کا۔ جی، یہ جو آپ نے جو وجوہات 3 بڑی پرومیننٹ قسم کی بتائی ہیں، ایک یہ کہ جہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہو مارجن سے وہاں ریویو ہونا چاہیے، ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اور پھر کہ 45 فارم جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا گیا، 47 کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ 70-80 سیٹوں کی یہ کہانی ہے، بالکل، مگر یہاں پہ ایک ماضی دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو کانڈکٹ رہا اب سے نہیں، پچھلے 3 4 5 6 ماہ سے، تو یہ آپ کو امید لگتی ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے؟ اور اگر نہیں ملے گی تو ہم نے یہ بھی طریقہ کار دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا راستہ ہے اور پھر ٹریبیونل کا راستہ ہے، اس میں کئی دفعہ 5-5 سال لگ جاتے ہیں۔
تو ایزیئر شارٹ کٹ ہے کہ ہائی کورٹ ٹیک اپ کر لے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی اسلام آباد کے کم از کم رزلٹ جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ کیے ہیں, اور اس کی بنیادی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 45 اور 47 جب پروسیجر فالو نہ کیا جائے تو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. تو آپ کا معاملہ صرف آپ الیکشن کمیشن میں ٹیک اپ کر رہے ہیں یا ہائی کورٹ میں بھی لے کے گئے ہیں؟ جی دیکھیے, جو میری اپیل ہے, دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب آلریڈی ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں ان کی کیس میں, اور اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں ان کی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ہولڈ کیا ہے جو نوٹیفیکیشن ہے. دس رول شوڈ اپلائی ٹو آل سیٹس. جہاں تک میرا کیس ہے میں اس کو ابھی اے سی پی میں لے کے گئی ہوں, مگر ہم نے سیکشن 8 اور سیکشن 9 کے نیچے فائل کیے ہے اپیل. تو اگر ہمیں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے نہ ملا انصاف تو ہم نہ صرف ہائی کورٹ جائیں گے, اگر ہائی کورٹ سے انصاف نہ ملا تو ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے اسی اپیل کو لے کر. اسی لیے ہم نے سیکشن 8 اور سیکشن 9 کے نیچے فائل کیے ہیں. تو مجھے امید اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے ہم سب کیا چاہتے ہیں, ہم سب ایک مستحکم جمہوری پاکستان چاہتے ہیں, اور اگر ہم یہ سب چاہتے ہیں تو یہ بہتر تو تبھی ہوگا جب ہم جمہوریت کو مضبوط کریں. اور دیکھیے جمہوریت بندر بانٹ سے یا اقتدار کے لیے کیے گئے فیصلوں سے ڈرائنگ رومز میں اس سے مضبوط نہیں ہوتی ہے. جب عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلتا ہے اور اس کے بعد بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون کس سیج پہ بیٹھے گا, اسے جمہوریت نہیں کہتے. اگر ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سسٹم میں, اپنے نظام میں شفافیت لانا ہوگی. اور یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے آج, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر مہینے جو آپ کا ینگ ووٹر ہے وہ آپ کے الیکٹرل رولز پہ آتا جا رہا ہے. اس سال جو 2024 میں الیکشن ہوئے 60% ووٹر جو ہے وہ نوجوان تھا. اگلے الیکشنز میں یہ تعداد اور بڑھ جائے گی. اور تو ہم ان نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے پاکستان میں نوکری نہیں ہے, مستقبل نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کی آواز ہے. تو کیا اس پیغام سے ہم پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کے بغیر پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کو, سیاسی جماعتوں کو اور سارے اداروں کو اس ملک کے یہ سوچنا ہوگا اس پہ کہ ہم اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس کنارے لگانا چاہتے ہیں. بالکل یہ صحیح فرما رہی ہیں آپ. ہمارا یہ ماننا تھا کہ جس قسم کا مینڈیٹ آیا یہ بہت سی جو لوگوں نے اپنی اندازے لگائے ہوئے تھے اس کے برخلاف آیا. تو عام تاثر یہ تھا کہ اس کے بعد شاید کوئی گنجائش نکلے گی, کوئی ریلیف ملے گا پی ٹی آئی کے لیے. تو آپ کے والد صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں, مقدمات فیس کر رہے ہیں. کوئی آپ کو ایسے اشارے ملے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی نرمی پیدا ہوئی ہو, کوئی تھوڑا سا لچک نظر آ رہی ہو؟ نہیں جی, ہمیں ابھی تک تو کوئی ایسا اشارہ تو نہیں ملا, مگر جب میں دیکھتی ہوں کہ 9 مئی کے کیسز میں جو کچھ خواتین اور کچھ لوگ زیر حراست تھے ان کی بیلز ہوئی ہیں, تو مجھے امید ضرور ملتی ہے کہ شاید اب ہم پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں آگے بڑھنا. ہم انصاف کے نظام کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیے جو ملوث تھے اگر تو ان کے خلاف شواہد ہوتے تو اب تک وہ پروسیکیوٹ ہو چکے ہوتے, مگر 10 ماہ گزر گئے ہیں, کوئی پروسیکیوٹ نہیں ہوا, کوئی شواہد ٹھوس سامنے نہیں آئے. ٹھوس کیا, کسی قسم کے شواہد سامنے نہیں آئے.